سردیوں کی ایک خاموش رات تھی۔ وقت تقریباً 12:30 بجے کا۔ سڑک بالکل سنسان تھی۔ دھند چھائی ہوئی تھی اور دور دور تک کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک ایک سفید رنگ کی کار کا پچھلا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ گاڑی کنارے لگائی گئی۔ ڈرائیور نیچے اترا، جیک نکالا اور گاڑی کے نیچے لیٹ گیا۔ اسی لمحے گاڑی میں بیٹھے شخص نے کہا، جلدی ٹائر بدل لو، میں تمہارے پیروں کی طرف کھڑا ہو جاتا ہوں، کہیں دھند میں کوئی گاڑی نہ آ جائے۔ یہ الفاظ تھے پاکستان کے مشہور اداکار سلطان راہی کے، لیکن کسی کو کیا معلوم تھا کہ یہ چند لمحے پنجابی سینما کے ایک عہد کا آخری منظر بننے جا رہے ہیں۔ ڈرائیور ابھی گاڑی کے نیچے ہی تھا کہ اچانک ایک فائر کی آواز گونجی اور فوراً ایک چیخ۔ یہ گولی سلطان راہی کو لگی تھی، وہی سلطان راہی جو اے مولا جٹ بن کر لاکھوں دلوں پر راج کر چکے تھے۔ ڈرائیور گھبرا کر باہر نکلا تو دیکھا کہ سلطان راہی زمین پر گرے ہوئے تھے، شدید زخمی۔ سڑک سنسان تھی۔ ڈرائیور نے کئی گاڑیوں کو روکنے کی کوشش کی، مگر کوئی نہ رکا۔ کسی طرح وہ قریبی پیٹرول پمپ تک پہنچا اور اطلاع دی گئی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ سلطان راہی اس دنیا سے جا چکے تھے۔ یہ صرف ایک قتل نہیں تھا، یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ واقعے کے بعد معلوم ہوا کہ سلطان راہی کا بریف کیس غائب تھا۔ اس میں رقم، پاسپورٹ اور اہم دستاویزات موجود تھیں۔ سوال یہ تھا، کیا یہ ایک عام ڈکیتی تھی؟ پھر ایک سوچی سمجھی سازش؟ تحقیقات کا آغاز ہوا تو جائے وقوع سے خون کے دھبے ملے، پیروں کے نشانات بھی تھے جو قریبی گاؤں کی طرف جاتے دکھائی دیتے تھے۔ یہ بھی سامنے آیا کہ فائر کرنے والا شخص خود بھی زخمی ہوا تھا اور بھاگتے ہوئے اس کا خون گرتا گیا۔ سراغ لگانے کے لیے ہر ممکن طریقہ آزمایا گیا۔ علاقے کے لوگوں سے پوچھ گچھ ہوئی، درجنوں افراد کو حراست میں لیا گیا، لیکن کوئی حتمی نتیجہ سامنے نہ آ سکا۔ کھوجیوں نے نشانات کا پیچھا کیا جو گاؤں سے نکل کر دوبارہ سڑک پر آ کر ختم ہو جاتے تھے۔ یہ اندازہ لگایا گیا کہ ملزمان یہاں سے کسی گاڑی میں سوار ہو کر فرار ہو گئے۔ مہینوں کی تفتیش کے بعد ایک شخص پر شک کیا گیا جس کا ماضی جرائم سے جڑا ہوا تھا۔ کہا گیا کہ وہ اور اس کے ساتھی صرف لوٹ مار کے ارادے سے آئے تھے۔ جب سلطان راہی نے مزاحمت کی تو گھبراہٹ میں گولی چل گئی۔ تحقیقات کے مطابق گولی سلطان راہی کے جبڑے سے ہوتی ہوئی دماغ تک جا پہنچی، جبکہ فائر کرنے والا شخص اپنے ہی ہتھیار کے چھروں سے زخمی ہو گیا۔ اس شخص کے ہاتھ پر واقعے کے کچھ عرصے بعد زخم کا نشان بھی دیکھا گیا، لیکن وہ کسی اعتراف کے لیے تیار نہ تھا۔ مزید تفتیش میں ایک اور نام سامنے آیا، مگر بعد میں یہ بات واضح ہو گئی کہ اس شخص کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کیس میں سلطان راہی کے ڈرائیور پر بھی شک کیا گیا۔ انہیں حراست میں رکھا گیا، بار بار پوچھ گچھ ہوئی، لیکن کوئی ثبوت سامنے نہ آ سکا۔ ڈرائیور کا کہنا تھا کہ وہ خوف کے مارے گاڑی کے نیچے ہی لیٹا رہا، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی بن گئی۔ اس کے مطابق اگر وہ فوراً باہر نکل آتا تو شاید قاتل پکڑے جا سکتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، ملزم ایک مبینہ مقابلے میں مارا گیا، اور اس کے ساتھ ہی سلطان راہی کا بریف کیس، پاسپورٹ اور ذاتی اشیاء ہمیشہ کے لیے گم ہو گئیں۔ آج بھی یہ سوال باقی ہے، کیا سلطان راہی کا قتل صرف ایک اتفاقی ڈکیتی تھی، پھر یہ ایک ایسی سازش تھی جس کی سچائی کبھی سامنے نہ آ سکی؟ ایک سپر سٹار، ایک سنسان سڑک، ایک گمشدہ بریف کیس، اور ایک راز
جو آج بھی زندہ ہے۔ یہ تھا سلطان راہی کا قتل، ایک ایسا معاملہ جو وقت کے ساتھ مزید پراسرار ہوتا چلا گیا۔